مسلمانوں سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جن کی 2 بیٹی ہو، کتنی بیٹی ہو؟ 2 بیٹی ہو، اور وہ بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا گیا ہو، اس کی اچھی پرورش کی گئی ہو، پھر وہ دونوں بچی بڑی ہو گئی، ایک دیندار لڑکا دیکھ کر بیٹی کا باپ اس کا نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بیٹی کے باپ اور میرے درمیان میں جنت میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جو انگلی کے درمیان میں فاصلہ ہے نا، اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا یہ صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا، یہ بیٹی کا باپ ہوگا، یہ میں رہوں گا، وہ میرے قریب رہے گا۔ جس کی 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 4 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 4 بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، اچھا سلوک کرے، الحمدللہ ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، پھر ان بچیوں کی شادی کر دے، جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے مسلمانوں نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بیٹیوں سے محبت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں الحمدللہ۔ یہ دیکھیے بچہ سب بھی ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ الحمدللہ۔ یہ ہمارے بچے بھی کل ہو کر جوان ہوں گے الحمدللہ، نبی کے سنت کے مطابق یہ بھی نکاح کرے گا، اللہ اس کو بھی اولاد عطا فرمائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کرے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں نوجوانوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹوں سے محبت مت کیجیے، بیٹوں، اب یہ کہ بیٹی کے سامنے بیٹے کو ترجیح دینا، بیٹی کو حقیر نظروں سے دیکھنا، بیٹی کو بوجھ سمجھنا، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ یہاں کرتا کیا لوگ، 5 بیٹی ہو گئی، پہلے 5 بیٹی ہو گئی گھر، 6ٹھے نمبر پہ یہ کو بیٹا ہوا، آئے منا۔ اب ماں باپ ہے کہ منا ہی ہے؟ باپ گیا بازار بردہا چوک گیا، منا کے لیے کو رسگلہ لیا اور رسگلہ لے کے پاکٹ میں ڈالا۔ ای جو 4-5 کو بیٹی تھی اس کے لیے لیا پاپڑ۔ کیا لیا بولو؟ پاپڑ۔ پاپڑ کٹ کا ملتا ہے 2 روپیہ 5 روپیہ میں، پاپڑ لے لیا۔ اب منا کے لیے کیا لیا؟ پاپڑ لے کر اور رسگلہ لے کر گھر آیا۔ اب تمام بیٹیاں جمع ہو گئی، ابا کیا لائے، ابا کیا لائے، ہٹو یہ پاپڑ لو، جاؤ ادھر جاؤ۔ اب بتا بلایا بیٹا منا کو، اے بیٹا منا ادھر ادھر لے بیٹا گو۔ یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ناانصافی ہے کہ نہیں؟ قربان جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، 4 بیٹی قربان جاؤ۔ مسلمانوں نوجوانوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹوں سے محبت مت کیجیے، بیٹوں سے بھی محبت کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی جانتے ہو اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور قربان جاؤ بیٹی باعث نجات بھی ہے۔ بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ بیٹا صرف نعمت ہے، برکت نہیں ہے بیٹا، بیٹی برکت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس گھر میں اللہ پہلے بیٹی پیدا ہو جائے۔ شروع میں مان گئے نوجوان بیاہ کیا، اب گھر کے اندر میں 1 سال کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، تو پہلے بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اس گھر میں روزی میں، دانے میں، رزق میں 10 گنا برکت عطا فرما دے گا، 10 گنا برکت عطا فرما دے گا۔ اس لیے مسلمانوں بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی عیسائی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، ہر بیٹی کی قدر کرو، ہر بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اس لیے ہمارے یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ عائشہ صدیقہ الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، تو انشاءاللہ اس مدرسے کو ہم لوگ بنائیں گے۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ،
یہ سارے لوگ تیار ہو گئے کہ ہم لوگ بیٹیوں کا مدرسہ بنائیں گے. تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے میرے بھائی، یہ مدرسہ عائشہ صدیقہ میں بہت سارے کام باقی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مدرسہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور وہ بھی بیٹیوں کا مدرسہ. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جانے کتنی غریب بھائی کی بیٹی اس میں پڑھتی ہے، نہ جانے کس یتیم بچی یہاں پر پڑھتی ہے. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، دنیا میں یہ دولت، یہ زمین، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ سونا، یہ چاندی، سب تو یہی رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائیں گے. خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. کفن میں جیب نہیں ہوتا. کفن میں جیب ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہے. ابھی پرسوں میں رانچی میں تھا. آپ یقین نہیں کریں گے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلائے. پرسوں 15 تاریخ کو رانچی میں تھا. جانتے ہیں جب میں نے کلیکشن شروع کیا 1,13,00,000 روپے چندہ ہوا. مسجد کا جلسہ تھا. 1 کروڑ، ہاں. دینے میں لیتے لیتے تھک گیا، بیٹھ گیا، 1.5 گھنٹہ میں بیٹھ گیا. دینے والے نہیں تھکے، وہ لوگ دیتے رہا. مسلمانوں جگو. کب جگو گے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، مال دیا، میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے. خرچ کرتے رہو، دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخیل جنتت نہیں جابے. بخیل جنتت. اچھا بخیل জানেন না আপনারা؟ বখিলের 4 কোয়ালিটি, বখিলের 4 কোয়ালিটি. কত কোয়ালিটি বখিলের? করো কত কোয়ালিটি? 4 गिनती करो. बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस. कंजूस जन्नत में, बोलो भाई ना, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा. सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा. सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے مسلمانوں سخی بنو. میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو پھر تمہیں دیں گے. میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہم میں ہے، ہم لینا نہیں جانتے ہیں. اللہ تو دینے کے لیے ہے. میرا رب دے رہا ہے، میرا رب نواز رہا ہے. اس لیے مسلمانوں آؤ، مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے. اونار جننے امی دشت دعا کرو.